کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے 4 سوال کرے گا. 4 سوال انسان سے 4 سوال ہوں گے. اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے لے. پہلا سوال کیا جائے گا کہ اے انسان تو نے زندگی کن کاموں میں گزار دی. کن کاموں میں گزار دی. اگر تو ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ شریعت کے منافی ہے, حرام کماتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی, اور پھر یہ بھی ہے کہ ہماری ناکامی کا سبب بن جائے گا. اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے انسان تو نے زندگی کا بہترین حصہ جوانی کن کاموں میں گزار دی. جوانی 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 دیوانی. اب کچھ لوگوں پہ تو جوانی آتی ہے تو سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے بھائی اس کو جوانی آ گئی. سب لوگوں کے ان لوگوں نے زندگی آرام کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جوانی سے ہمیں معاف فرمائے اور ایسی جوانی عطا کرے کہ جب بروز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ وہ زندگی کا بہترین حصہ جو تو نے ہمیں عطا کیا تھا ہم نے تیری رضا کی خاطر اسے استعمال کیا. یہ کہنے کی باتیں ہیں. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس و در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ ہے, اور جب بوڑھا ہو جائے تو بھیڑیا بھی جسے بگیاڑ کہتے ہیں وہ بھی تسبیح پکڑ لیتا ہے, نیک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا وہ جوانی کا بہترین حصہ جو تجھے عطا کیا گیا تھا وہ کن کاموں میں صرف کیا. اگر تو جوانی ایسی آئی تھی کہ سب لوگوں کی زندگی حرام کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پکڑے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا اے انسان تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. پیسہ کدھر کماندہ رہے ہیں, کدھر خرچ کرتا رہے ہیں. ایک تو کمائی جو ویکھا جاسی کدھر حرام تو نہیں ہے. ایک کمائی جو ویکھا جاسی کدھر حرام تو نہیں ہے. علماء اکرام فرماندے اگر ایک بندہ او دے کپڑیاں دے وچ اجئی ڈور ہے, گڈی ہے نا, گڈی اڑتی جاندی ہے, سارے بال پیچھے لگ گئے. تو پتہ ہو سی نا جب وہ پتنگ کٹتی ہے سارے کے سارے بچے پیچھے ہوتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. بھائی وہ کاٹی ہوئی پتنگ کا جو دھاگا اگر کپڑوں میں استعمال کریں اور اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ حرام کا اتنا سا بھی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. اگر دودھ میں پانی ڈالیں تو پھر کچھ لوگوں کا تو اب یہی کاروبار ہو گیا ہے نا, دودھ میں پانی ڈالا بیچ دیا. اب تو دودھی حضرات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ دودھ میں پانی ڈال ڈال کے بے ایمانی کر کر کے زندگی خراب ہو گئی ان کی. دنیا کما لیتے ہیں, آخرت بیچ دیتے ہیں.
ایسا پیسہ جو حرام سے کمایا گیا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کپڑے خریدتے ہیں، کپڑے سلاتے ہیں، وہ اس کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ ایسا پیسہ مسجد پہ لگایا جائے تو مسجد پہ لگانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص کی کمائی ہی ایسی ہے کہ وہ حرام سے کماتا ہے، اور وہ جو مسجد والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے اس کا حرام کا ہے۔ اگر مسجد والے پیسہ اس سے لے کر مسجد پہ لگا دیں تو وہ سب کے سب برابر کے جرم کے شریک ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ کے گھر پہ حرام کی کمائی کا پیسہ لگایا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت انسان سے پوچھے گا، اے انسان تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا؟ بھائی اگر تو لگایا ہے نا، وہ جو کہتے ہیں خسروں پر، ہجڑوں پر، حرام کے کاموں میں لگایا ہے، پیسہ آپ کا حلال کا تھا، جو جہاں لگایا وہاں حرام کی جگہ پہ لگا دیا تو پھر پکڑے جائیں گے، پھر پکڑ ہو جائے گی۔ حلال کا پیسہ حرام پہ لگائیں تو پھر بھی پکڑ ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال انسان سے کرے گا، اے انسان تو نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا؟ دونوں سوال ہوں گے۔ بھائی کہاں سے پیسہ لیا تھا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ لگایا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سب سے آخر جنت میں جائیں گے، مال و دولت زیادہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات بڑھ جائیں گے۔ جسے دنیا زیادہ دی گئی ہے اس سے سوالات بھی زیادہ ہوں گے۔ اب چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے سوال کرے گا کہ اے انسان تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ بھائی ہر شخص جانتا ہے نماز پڑھنا، پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے روزہ رکھنا، رکھتا کوئی نہیں ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔